السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ہومیوپیتھک ڈاکٹر اینڈ اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے۔ اس لیکچر میں ہم بات کریں گے حاد امراض کی چوتھی قسم کے اوپر۔ پہلے ہم نے بات کی ہے کہ حاد امراض کی جو اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں، یعنی ہم نے بات کی تھی کہ اگر ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈکریز ہو جائے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کی ایکٹیویٹی یعنی سرگرمی انکریز ہو جائے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اگر ایکٹیویٹی ڈکریز ہوتی ہے تو وہاں پر آپ نے مزاج کیسے دیکھنا ہے، اگر انکریز ہوتی ہے تو آپ نے کیسے ان کی اقسام نکالنی ہے۔ تو آج جو ہے ہم ایکٹیویٹی ڈکریز کی جو دوسری قسم ہے اس کی بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایکٹیویٹی یعنی سرگرمی ڈکریز ہو چکی ہے، یعنی سستی آ چکی ہے، کاہلی ہے، تھکاوٹ ہو چکی ہے، تو بندہ سوتا نہیں ہے، یعنی اسے بے چینی تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اسے نیند نہیں آتی۔ لیکن ایک جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو جو یعنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے بندے کی وہ ڈکریز ہو جاتی ہے، یعنی تھکاوٹ ہے، کمزوری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندے کو نیند آتی ہے بہت زیادہ۔ گھر والے کہتے ہیں کہ یہ جب سے بیمار ہوا ہے، یعنی اسے بخار ہے یا نزلہ زکام ہے، یہاں تک کہ سر درد بھی ہو، تو اسے نیند جو ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے، اسے نیند کا غلبہ رہتا ہے۔ تو کیا ہمارے پاس اس چیز کا علاج ہے، اس چیز کا حل ہے کہ اگر کوئی مریض ہمارے پاس آئے اور اس کے جو والدین ہیں یا اس کے جو قریبی جو اس کے ساتھ آئے ہیں، اور جو ان کے ساتھ یعنی پیشنٹ کے ساتھ جو گھر والے آئے ہیں وہ شکایت کریں کہ پیشنٹ جو ہے ہمارا جو بھائی ہے، بیٹا ہے، جو بھی ہے، یہ ہر وقت سویا ہی رہتا ہے، اسے نیند بہت زیادہ آتی ہے، آپ جو ہے اس کی بیماری کا بھی حل کریں اور اس کی نیند کا بھی حل کریں۔ تو ہمارے پاس جو ایک بک ہے نظریہ حاد امراض، ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ کیا یہ جو بک ہے اس چیز کا حل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ڈاکٹر پرافل وجے اکار صاحب نے ایک پورا چیپٹر ہی الگ کر دیا ہے، انہوں نے ایک چیپٹر پورا کا پورا الگ کر دیا ہے نیند کے غلبہ کے اوپر، اور وہ بھی انہوں نے ایکٹیویٹی ڈکریز کے حوالہ سے جو میڈیسن ہے ان میں انہوں نے نیند کے غلبہ کو رکھا ہے اور الگ سے رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ایسا آئے کہ جسے ابھی کوئی بھی بیماری لگی ہے، یعنی وہ بخار ہو، نزلہ زکام ہو، پیچش ہو یا ٹائیفائڈ ہو، اچانک آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ پیشنٹ کو نیند آتی ہو بہت زیادہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے وہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ اوپیم دیکھیں، اس کے بعد اینٹم ٹارٹ دیکھیں، اس کے بعد نکس ماسکاٹا دیکھیں۔ ڈاکٹر پرافل وجے اکار نے نیند کے غلبہ کے اوپر 3 میڈیسن رکھی تھی، لیکن ابھی جو ہے انہوں نے مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ان میں پہلی میڈیسن ہے سلفر، دوسری ہے ایپس، اور تیسری ہے جلسیمیم، چوتھی ہے سباڈیلا۔ دیکھیں ہم جائیں گے 74 جو ہے میرے پاس صفحہ ہے اس بک کا، وہاں پر تو میرے پاس ایک جو ہے چارٹ ملتا ہے مجھے، اس میں چارٹ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ نیند کا غلبہ، نیند کے غلبہ کے نیچے انہوں نے ایک پوری لائن میں 7 میڈیسن لکھی ہیں۔ اب ان کے نیچے ایک الفاظ لکھا ہے انہوں نے کہ جاگنے کے بعد، کہتے ہیں کہ اگر پیشنٹ کو جاگنے کے بعد دوبارہ سے نیند آ جائے، دیکھیں ابھی یہ پیشنٹ سو کے اٹھا ہے، سو کے اٹھنے کے فوراً بعد جو ہے اسے پھر نیند آ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اگر دیکھیں عمل میں تیزی ہوتی ہے تو کون سی میڈیسن ہوگی؟ اوپیم۔ کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے جس کا نیند سے پہلے جو فنکشن تھا وہ سلو تھا، لیکن ابھی کیا ہوا ہے کہ نیند سے جاگے ہیں، تو ابھی وہ جو فنکشن تھا، وہ جو کام تھا، وہ جو بیماری تھی وہ تیز ہو گئی ہے، یا نیند کا غلبہ پہلے کم تھا ابھی مزید بڑھ گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اوپیم میڈیسن کو استعمال کروائیں گے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر جاگنے کے بعد، نیند سے جاگنے کے بعد
پیشنٹ چڑچڑا ہو جائے، مریض چڑچڑا ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اینٹم ٹاٹ یہ میڈیسن ہے جو وہاں پر استعمال ہوگی جب پیشنٹ سو کے اٹھے، سو کے اٹھنے کے بعد، یعنی نیند کا غلبہ تھا، وہ سو گیا تھا، سو کے اٹھنے کے بعد اسے چڑچڑا پن ہو چکا ہے بہت زیادہ، تو آپ کیا کریں گے، آپ استعمال کریں گے اینٹم ٹاٹ کو آپ استعمال کریں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر پیشنٹ سو گیا ہے، نیند کا غلبہ ہے بہت زیادہ، ابھی اٹھا ہے، جاگا ہے، جاگنے کے بعد جب وہ حرکت کرتا ہے تو اسے چکر آتے ہیں، حرکت کرنے پر چکر آتے ہیں، تو آپ نے نکس موسکاٹا کا استعمال کرنا ہے۔ مجھے ایک سوال آیا تھا کل، ایک میرے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ جو ہے حاد امراض کے اوپر جو میڈیسن بتا رہے ہیں ان کی ہم نے پوٹینسی جو ہے وہ کیسے استعمال کرنی ہے، کون سی پوٹینسی ہونی چاہیے جو ہم حاد امراض کے حوالے سے استعمال کریں۔ دیکھیں، اگر بات کی جائے کرونک امراض کے حوالے سے، تو وہاں پہ تو ہم نے بڑی جو ڈوز ہوتی ہیں وہ کم ہی استعمال کرنی ہوتی ہیں، کہ ہم 1 ایم 10 MCM میں کم جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ جو میڈیسن ہے یہ لگاتار استعمال کروانی ہے، تو لگاتار جب آپ استعمال کروائیں گے تو 30 جو ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ لیکن کرونک کے بعد جب آپ ایکیوٹ کیس کی بات کرتے ہیں تو ایکیوٹ کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی جو پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے اس کی قوت حیات، وائٹل فورس وہ بہت ہی مضبوط تھی، اس نے کبھی بیماری محسوس کی رہی تھی، لیکن ابھی اسے اچانک مسئلہ بنا ہے، تو اچانک مسئلہ بڑھنے کے بعد اسے جو بھی بیماری لگی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی جو وائٹل فورس ہے اسے فوراً جگانا ہے۔ اب وہاں پر لو پوٹینسی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ایسا آتا ہے جسے حاد امراض ہی ہو لیکن اس کی جو وائٹل فورس ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہو، تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی پوٹینسی لو رکھنی ہے۔ یعنی اگر وائٹل فورس اس کی جو اپنی قوت ہے، طاقت ہے، وہ اچھی ہے، وہ اس لائق ہے کہ چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس لائق ہی نہ ہو، سست ہو، بہت زیادہ کمزور ہو، تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ وہاں پہ آپ نے اپنی جو پوٹینسی ہے وہ لو رکھنی ہے۔ جب آپ لو پوٹینسی کا استعمال کروائیں گے تو آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ انشاءاللہ کور ہو جائے گا۔ اور حاد امراض میں آپ نے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر 10 منٹ بعد آپ نے اپنی ڈوز ریپیٹ کرنی ہے، ہر آدھے گھنٹے بعد ریپیٹ کرنی ہے، ہر 3 گھنٹے بعد ریپیٹ کرنی ہے۔ آپ کو کبھی کبھی ایسا کرنا پڑے گا کہ صبح دوپہر شام۔ اس لیے حاد امراض میں جتنی شدت ہوتی ہے اتنی ہی آپ نے ریپیٹنگ جو ہے وہ زیادہ کرنی ہے۔ بعض ڈاکٹر صاحبان کا میری بات پہ اتفاق نہیں بھی ہوگا، لیکن جب وہ مختلف ڈاکٹر صاحبان کا تجربہ دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ حاد امراض میں پوٹینسی کون سی استعمال کرنی ہے۔ البتہ میں اپنی بات کروں گا کہ میں نے حاد امراض کے حوالے سے سنگل ڈوز کا کبھی استعمال نہیں کیا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیشنٹ فوراً کور ہو تو اس کی وائٹل فورس جو ہے یعنی قوت حیات اس کو دیکھیں، اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے اپنی جو میڈیسن آپ سلیکٹ کر لیں گے، میڈیسن کو سلیکٹ کرنے کے بعد اپنی جو ڈوز ہے وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں بار بار۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا میرا نمبر جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، 0307621969، اس پہ آپ جو ہے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ جی، السلام علیکم۔